السلام علیکم پیارے دوستو، تو آج آپ لوگ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایک ریئل ہارر سٹوری بھی ہے اور ایک حادثہ بھی ہے۔ دوستو، مجھے جب یہ سٹوری ملی تو میں کافی حیران ہو گئی کہ اتنا ہارر سین اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو شاید ہی یار کوئی پھر بیان کر سکے لفظوں میں۔ تو سٹوری کچھ یوں تھی کہ یہ سردیوں کی شامیں تھی اور یہ سوات کی سٹوری ہے۔ سوات ایک سرد علاقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ کو یہ بات بتاؤں، پاکستان کا سب سے سرد علاقہ، اتنا سرد کہ جب ہم جون جولائی میں رمضان گزارنے کے لیے صرف ایک منتھ کے لیے گئے تھے تو دوستو یقین جانے ہم لوگ جو ہے کمروں میں سوتے تھے اور رضائیاں جو ہے اپنے اوپر ڈال کے سوتے تھے، اتنی سردی ہوتی تھی اور پنکھے وغیرہ ان ہوٹلوں میں نہیں ہوتے کیونکہ وہاں گرمی نہیں ہوتی۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے کہ ہمارا گھر کھالام میں تھا اور ہم لوگ پشاور میں پڑھنے آئے تھے، تو جب ہم لوگ سردیوں کی چھٹیوں میں اپنے گھر جاتے تھے تو ہمارا ایک یہ ہوتا تھا کہ ہم سارے کزن ہم سب پشاور میں پڑھتے تھے، جتنی بھی ہمارے خاندان کے لڑکے لڑکیاں تھیں، تو پھر ہم سب جو ہے جو نزدیک ہمارے جتنے بھی کزنز ہوتے تھے وہ سب ہمارے گھر آتے تھے اور ہم آگ لگاتے تھے اور اس کے گرد ساری رات بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ رات کے 2-2:30 بجے پھر ہم لوگ سونے جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں۔ تو ہماری جو امی ہے وہ ہمیں بہت منع کرتی تھی کہ کیونکہ ہم پٹھانوں کے گھر بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے صحن بہت بڑے ہوتے ہیں اور جیسے جنگل نما اتنے درخت اور پودے اور جھاڑیاں ہوتی ہے، تو ہماری ماں ہمیں اکثر کہتی تھی ڈر جاؤ گے، تم لوگ یہاں کے رہنے کے عادی نہیں ہو، پشاور میں رہتے ہو۔ تو ہم لوگ کہتے تھے ہم مزہ پھر کس چیز کا ہے یہاں آنے کا، بس اسی سردی کا ہے اور سردی سے لطف اٹھانے کا ہے اور اسی طرح ڈراؤنی جگہوں پہ بیٹھنے کا ہے۔ ہم لوگ ہنستے تھے۔ تو ایک رات اسی طرح ہم سب کزن سارے لڑکے ہم جو ہے آگ ہم نے لگایا ہوا تھا اور ہم ارد گرد بیٹھے تھے اور قہوہ پی رہے تھے۔ تو اس طرح ہوا کہ ہم سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ہماری امی 2 بار آئی کہ بیٹا اب سونے کا ٹائم ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ۔ تو خیر ہمارے گھر اتنے ایک دوسرے کے قریب تھے کہ میرے کچھ کزن جو ہیں ہماری چھت کے اوپر سے جاتے تھے، یعنی سیڑھیوں پہ چڑھ کے وہ چھت سے نیچے ایک دیوار تھی اس کے سہارے جاتے تھے چھلانگ لگا کے، تو بس اپنے گھر کے میں گھس جاتے تھے چھت سے۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا آنے جانے میں سب کو، تو اس لیے ہم نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں اب تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے۔ خیر ہم لوگ اسی طرح بیٹھے تھے تو باتیں کرتے ہوئے میرے ایک کزن نے جو ہے ایک سرانہ جو ہے اپنے سر کے نیچے رکھا ایک تکیہ اور وہاں جو ہے ہم سے باتیں کر رہا تھا اور باتیں کرتے کرتے سو گیا۔ ہم لوگ اکثر تکیے اپنے ساتھ لے کے جاتے کیونکہ ہم وہاں گھنٹوں ہوتی تھے، تو جو تھک جاتا تھا وہ اسی پہ سر رکھتا تھا۔ تو اس نے وہاں سر رکھا اور باتوں میں سو گیا۔ اسی طرح دوسرا بھی زمین پہ سو گیا، اس کے پاس تو تکیہ بھی نہیں تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ بھی اس طرح، ہم 4-5 لوگ رہ گئے تو ہم ان پہ ہنس رہے تھے، ان دونوں پہ۔ وہ سو رہے تھے، خراٹے لے رہے تھے، تو آہستہ آہستہ جیسے ان دونوں کی نیند کی وجہ سے ہم سب سو گئے۔ اب جب ہم سب سوئے ہوئے ہیں تو مجھے بار بار خواب میں اس طرح آتا تھا کہ کچھ کالی چیزیں ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جس طرح میری ماں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رکھی کہ ڈر جاؤ گے، یہ درخت ہے، درختوں کے نیچے سوتے نہیں ہیں یا بیٹھتے نہیں ہیں۔ خیر میں آنکھ کھلتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر اسی طرح میں سو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی اور مزہ آ رہا تھا کہ جب آپ آسمان کے نیچے اس طرح، اور سردی بہت تھی لیکن آگ لگی تھی جس وجہ سے ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب میں اسی طرح سویا تھا تو پھر مجھے اس طرح ڈراؤنا سا خواب آیا، جیسے درختوں کے پیچھے سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا صحن میں کوئی گھوم پھر رہا ہے۔ تو میں آنکھ کھلتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا تھا، میرا وہم ہوتا تھا، تو میں پھر سو جاتا تھا۔ اس طرح 2-3 بار ہو گیا۔ اب میں گہری نیند سو گیا۔ اب جب میں گہری نیند سو گیا تو مجھے اس طرح خواب آیا کہ کوئی بچہ ہے اور ہمارے گھر کے اندر جو ہے داخل ہوا، یعنی گھر کے اندر تو وہ ہے کیونکہ ہم سب اپنے صحن میں بیٹھے، لیکن جو ہمارے کمروں کا جو پورشن ہے جو وہ بند تھا نا، اس پر ایک دروازہ لگا ہوتا ہے، ہم جب اس کے اندر انٹر ہوتے تھے تو سارے کمرے شروع ہو جاتے تھے، تو اس طرح وہ وہاں
اندر جاتا ہے، اور جیسی اندر جاتا ہے تو میں اپنے سارے دوستوں سے کہتا ہوں، مطلب خواب میں، کہ دیکھو دیکھو یہ بچہ کون ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں نے واقعی دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر سے ایک کھڑکی تھی، اس میں ایک بچہ کھڑا ہے، مطلب 14-15 سال کا جیسا لڑکا ہو، چھوٹا سا، اور وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اب میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا واقعی یہ کوئی بچہ اندر گیا ہے۔ میں نے سب کو اٹھانا چاہا، میں سب کو ہلا رہا ہوں کہ اٹھو اٹھو بھائی، یہ کون ہے، اور ہم لیٹ ہو گئے، ہمیں اندر جانا چاہیے۔ کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، سب ایسے سو رہے تھے۔ میں نے پیچھے دیکھا، وہ لڑکا وہاں سے اب غائب تھا، تو میں سمجھا مجھے ایسے ہی کچھ مطلب نظر آیا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کالا سا سایہ میری نظروں سے اچانک جیسے غائب ہو جاتا ہے، جیسے کچھ ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور بندے کو وہم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں تھا، میرا وہم ہے، اس طرح میرے ساتھ کچھ ہوا۔ خیر میں کافی پریشان ہو گئی اور میری نیند بالکل ختم ہو گئی۔ اچانک ہماری کچن سے مطلب روشنیاں، جیسے آگ لگی ہو، آگ کی روشنیاں شروع ہوئی، تو میں نے سب کو غصے میں اٹھایا، سب کو جگایا، اور سب کے پاس میں بھاگا کہ اٹھو آگ لگی ہے۔ سب اٹھے، ہم جتنے بھی ہم لوگ، میری امی اندر سو رہی تھی اور میرے والد صاحب، تو ہم میں سے 2-3 لوگ بھاگے، ان کو وہ بھی خود اٹھے تھے، لیکن بس یہ تھا کہ دروازے کے بالکل قریب تھے۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو وہ لوگ بھی باہر آئے۔ میں حیران تھا آگ کیسے لگی، آگ بجھانے کا کوئی بھی مطلب ہمارے ذہن میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کچن میں آگ، سیڑھیوں پہ آگ، کمروں میں آگ، جتنے بھی جگہ تھے، یعنی آگ ایسا لگا تھا جیسے کوئی ایک ایک کمرے کے اندر جا کے لگایا ہو، یعنی جو راستہ کمروں تک جاتا تھا وہ صاف تھا، اس میں آگ نہیں تھا، لیکن ہر کمرے میں آگ لگا تھا، تو اور کچن میں بھی۔ تو اگر ہم یہ سوچتے کہ چلو کچن میں کسی وجہ سے مطلب آگ لگنے سے سارے گھر میں آگ، تو پھر ہر کمرے میں آگ کیسے پہنچا، کیونکہ کمرے کا راستہ صاف ہوتا تھا، اندر آگ ہوتی تھی۔ خیر ہم نے فونز وغیرہ کے، یہ چونکہ سوات ہے، اور سوات کا علاقہ جو کالام کے علاقے وہ ایسے سنسان ہوتے، وہاں یہ فائر بریگیڈ وغیرہ یہ چیزیں اتنی جلدی نہیں آ سکتی۔ خیر ہمارے پڑوسی لوگ آئے، ہم نے مل کے مطلب بہت زیادہ لوگ آئے، ہم نے آگ بجھائی، اس طرح کال کی گئی، بہت سارے اور بھی ہیلپ کی جو گاڑیاں ہیں وہ آئی، ہم نے آگ بجھائی۔ لیکن میں حیران تھا کہ وہ بچہ کون تھا گھر کے اندر، اور آگ کیسے لگی۔ آگ کو بجھایا گیا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا آگ کیسے لگا، کیسے لگا، کیا تم لوگوں نے کچن میں کوئی چولہا جو ہے جلا کے چھوڑا ہے؟ تو ہم سب حیران تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے دوستوں کو تو خیر کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے جو دیکھا تھا وہ مجھے پتہ تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا آپ نے کوئی چولہا وغیرہ، میری امی بہت کیئرفل خاتون ہے، اس نے کہا کہ میری امی یہ کر ہی نہیں سکتی، وہ سب سے پہلے ساری چیزیں وہ تب سوتی ہے جب اپنی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، یعنی گیٹ کو تالا لگانا، اس طرح کچن جا کے سارے چولہے چیک کرنا، گیزر، چونکہ کالام میں ہم گیزر چلاتے تھے کیونکہ یہاں بہت سردی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے جو ہے ہاتھ تک دھونا مشکل ہوتا ہے، اور یہ سردیوں کا سیزن تھا، تو ہم لوگوں نے جو ہے گیزر وغیرہ، میری امی نے سب کچھ آف کیا ہوا تھا، اور بس میری امی حیران پریشان کھڑی تھی۔ ہم اس وقت بہت زیادہ ہم لوگ مطلب ایسے کنڈیشن میں تھے کہ اس بات پر سوچ نہیں سکتے، لیکن جب یہ سارا معاملہ تھم گیا تو اسی طرح 15-16 دن بعد میں اسی طرح اپنی امی سے میں نے کہا کہ امی مجھے تو اور کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا جو ہماری پناہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا، اور اس کے بعد آگ لگ گئی۔ تو میری امی نے اچانک میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تم نے جب وہ بچہ دیکھا تو وہ بچہ میں نے بھی دیکھا تھا، میں سمجھی میں خواب دیکھ رہی ہوں، شکر ہے تم نے یہ بات کی۔ میں اسی طرح سوئی تھی اور کوئی بچہ آیا اور آگ لگا کے کمرے سے نکل گیا، تو میں پھر میری آنکھ بند تھی تو اچانک پھر مجھے مطلب آپ کے والد نے ہلایا کہ آگ لگی ہے اٹھو، تو وہ سارا معاملہ کیا تھا، یعنی میری امی کو خواب میں آیا کہ ایک بچہ اندر آیا، اس نے آگ لگایا، حالانکہ وہ
ख्वाब नहीं था, शायद मेरी अम्मी की आंख खुली थी, लेकिन उसी वक्त चूँकि वो गुनूदगी के आलम में थी, नींद में थी, तो उसे पता नहीं चला और फिर उसकी आंखें बंद हो गई है, वो सो गई है। तो अब वो कहती है कि मैंने ख्वाब शायद देखा हो, लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने किसी बच्चे को देखा तो फिर मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा यानी तजस्सुस में और बहुत ज़्यादा खौफ में पड़ गई। और दोस्तों इस वाक़ये को 8 साल हो गए, लेकिन उस दिन के बाद हमने जब भी पेशावर आते हैं अपने अम्मी अब्बू को साथ लेके आते हैं, हम अपने घर को ताला लगाते हैं। मेरी बहनों की शादियां हुई है वो कहता है, और मैं अपने माँ बाप का मतलब एक ही बेटा हूँ। मेरी 4 बहनें हैं, सबकी शादियाँ हुई है। तो अब हम लोग उस घर में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ते, चूँकि मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मैं जब भी पेशावर आता हूँ, अब यहाँ मेरी जॉब भी पेशावर में है और मैंने यहाँ हमने एक घर भी छोटा सा बनाया हुआ है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ होते हैं, गर्मियों की सीज़न में हम उस घर में जाते हैं कालाम वाले, लेकिन हम आज तक उस वाक़ये को नहीं भूले। तो वो मैं चाहती थी दोस्तों कि इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर किसी के साथ इस तरह के मसले पेश आए हो जिनसे नुकसान भी उठाया गया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।